السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اکثر والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو موبائل کی عادت پڑ چکی ہے، عادت لگ چکی ہے، آخر اس عادت سے اور اس بری بلا سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے، اس بری بلا سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں بات سمجھنا ہے کہ بچے کی موبائل کی عادت کیوں لگی ہے۔ نمبر 2، اس سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی دلچسپی کو سمجھو گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آدمی کا یا کسی بھی انسان کی جو دلچسپی ہوتی ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے حالت یا حالات کیسے بھی ہو۔ نمبر 2، یہ دلچسپی انسان کی کسی چیز کو دیکھنے سے بڑھتی رہتی ہے، اور آپ کسی آدمی کی دلچسپی کو جدھر کی طرف اس کا رخ موڑو گے اس کا رخ مڑ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو گھومنے کا شوق ہے تو وہ ہر حال میں گھومنے کی فکر میں لگا رہے گا کہ میں کسی بھی طریقے سے وہ جگہ دیکھا ہوں، وہ جگہ دیکھا ہوں، کیونکہ اس چیز سے اس کو دلچسپی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو عادت پڑ جاتی ہے ڈرامہ دیکھنے کی، ایپیسوڈ دیکھنے کی، میچ دیکھنے کی، تو یہ اس کی فکر میں رہتا ہے کہ کب جو ہے وہ ایپیسوڈ آئے اور میں اس کو دیکھ لوں، کب جو ہے ڈرامہ آئے اور میں اس کو دیکھ لوں۔ جب تک وہ اس چیز کو دیکھتا رہے گا تب تک یہ اس کی دلچسپی بڑھتی رہے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو اچھے کھانا کھانے کی جو ہے کھانا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کو دلچسپیاں ہوتی ہے اچھی سی، تو وہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے چاہے قرضہ لے کر۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنی دلچسپی کو آدمی مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دلچسپی ہوتی ہے کسی چیز کی ایک مرتبہ آدمی دیکھتا ہے، 2 بار دیکھتا ہے، 3 بار دیکھتا ہے تو دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے، بچے کو آپ نے موبائل دے دیا، اس میں آپ نے کارٹونز لگا کر کے دے دیے۔ اب دیکھیے، بچے نے 1 ویڈیو دیکھی، 2 دیکھی، 3 دیکھی، پھر 4 اور 5 دیکھیں۔ اب اس میں الگ الگ کارٹونز بچے کو نظر آئے تو اس کی اب دلچسپی بڑھتی رہے گی، اور اس کا یہ ذہن کام کرے گا کہ بھئی اگلی ویڈیو آئے یا اس کے نیچے جو ویڈیو آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں۔ اب یہ بچہ کسی بھی حال میں موبائل کو چھوڑنے کا نام نہیں لے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی دلچسپی کا جو رخ موڑا ہے وہ غلط طریقے کی طرف رخ موڑ دیا۔ دوسری بات کہ ہمیں اپنا وقت بچے کو دینا چاہیے تھا، اور بچہ مانگتا ہے وقت۔ بچہ مما کے پاس آیا کہ مجھے کھیلنا ہے، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے، دل لگی کرنی ہے، یا جس انداز میں بھی بچہ اپنی بات کا اظہار کرتا ہے، لیکن مما اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مما نے اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے موبائل کھولا اور یوٹیوب چالو کر کے اس میں سے 2-3 کارٹونز نکال کر کے بچے کو چلا کر کے دے دیے۔ تو یہ سب سے بڑی پرابلم کہ آپ کو اپنا قیمتی وقت بچے کو دینا چاہیے تھا، اس سے باتیں کرنے چاہیے تھی، اس سے دل لگی کرنے چاہیے تھی، نہ یہ کہ آپ یوٹیوب میں جو ہے کارٹونز وغیرہ چلا کر کے آپ بچے کو دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی آپ نے کر دی، اپنا قیمتی وقت دینے کے بجائے آپ نے موبائل بچوں کو دے دیا۔ بچہ آپ سے دور ہو گیا، کونے میں بیٹھ کر کے 2 گھنٹے تک جو ہے اپنا موبائل دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بچہ باپ کے پاس آیا، ابا کے پاس آیا، مجھے باتیں کرنی ہے، آپ سے کھیلنا ہے، آپ کے ساتھ کھیلنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے۔ اب باپ نے جو ہے اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے موبائل اٹھا کر کے دے دیا کہ لے۔ تو یہ سب سے بڑی پرابلم اب یہ پرابلم آ گئی، اور بچوں کو موبائل کی عادت پڑ چکی ہے۔ تو اب ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ موبائل مانگتا ہے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مارتے ہیں، اور موبائل اٹھا کر کے ادھر ادھر کہیں چھپا کر کے رکھ دیتے۔ دیکھیے، اس چیز سے بچے کی عادت کسی بھی حال میں چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اب کس طریقے سے ہم اپنے بچے کی اس بری عادت سے، اس بری بلا سے جان چھڑائیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے بچے کو اپنا قیمتی وقت دیں، نہ یہ کہ موبائل۔ اب بچہ موبائل مانگے گا آپ سے، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے، آپ گوگلز پر جائیں، گوگلز پر جانے کے بعد آپ وہاں سے کچھ فوٹوز ڈاؤن لوڈ کریں، یا آن لائن آپ وہ فوٹو لیں کہ جس میں آنکھوں کی، چہرے کی، اسی طریقے سے کہ جو لوگ موبائل چلاتے ہیں ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہو، یا کسی کی آنکھ خراب ہو، یا کسی کا چہرہ خراب ہو چکا، تو وہ فوٹوز آپ بچے کو وقتی طور پر دکھائیں کہ دیکھیے بیٹا، موبائل چلانے سے، موبائل دیکھنے سے یہ پرابلمس پیدا ہوتی ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چہرہ خراب ہو جاتا
جاتا ہے چہرے پر، یہ چیزیں ان کو 1-2 مرتبہ آپ دکھائیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب سے آپ ایسے کچھ ویڈیوز سرچ کریں کہ جن میں آنکھوں کے بارے میں یا دماغ کے بارے میں یا ہاتھوں کے بارے میں کچھ ایسی پرابلمس کسی کو آ چکی ہو، تو ایسی ویڈیوز آپ بچے کو دکھائیں۔ اب اس کا کیا ہے، جب بچے کو آپ دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ بھائی بیٹا اگر آپ موبائل چلاؤ گے زیادہ دیر تک یا آپ موبائل چلاتے رہو گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلمس آ سکتی ہے، نہ یہ کہ اس کو مارا جائے پیٹا جائے۔ اب اس کی مثال یوں بھی ہمیں ملتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اپنے قوم کو ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، قبر کے عذاب سے ڈرائیے کہ وہاں پر قبر میں اگر اچھے اعمال نہیں کرو گے تو قبر میں آپ کو جو ہے بڑے بڑے بچھو کاٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، وہاں پر فرشتے کوڑے ماریں گے۔ تو ڈرایا گیا، ڈرانے کا سبق دیا گیا کہ آپ ڈرائیے۔ نا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل، کہ آپ اپنے قوم کو ڈرائیے۔ تو اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے ڈرائیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہے، آپ بھی اس پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ موبائل ہرگز نہ دیکھیں۔ تو بچے کا جو مائنڈ ہے فوری طور پر کام کرے گا کہ ہاں ہمیں یہ موبائل نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو جب آپ اس طریقے سے 2 3 4 5 6 دفعہ کرو گے بغیر بچے کو مارے پیٹے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد اس موبائل کی بری عادت سے چھٹکارا پا جائے گا۔ نمبر 2، اب بچے کے موبائل کی عادت تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی، لیکن ماں باپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو اپنا قیمتی وقت دیا کرے۔ اگر ماں باپ اپنا قیمتی وقت نہیں دیں گے اور دوبارہ سے اس کو کبھی کبھار وہی کارٹونز چلا کر کے دے دیں گے تو یاد رکھیے یہ عادت کبھی بھی بچے کی نہیں جائے گی۔ اور میں آخر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ بھئی 6 سال 5 سال 4 سال 7 سال 8 سال بچوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کون سا بزنس چلانا ہے، ان کو کون سا کاروبار کرنا ہے، ان کو کون سی جو ہے اپنا جو ہے گھر کا انتظام کرنا ہے، ان کو کون سے لوگوں سے جو ہے تعلقات قائم کر کے اور ان کے ذریعے سے اپنے کاروبار یا تجارتی کام کو آگے بڑھانا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں بچوں کی ضرورت ہے پڑھائی سے ریلیٹڈ کہ وہ اپنا دماغ اسی طریقے سے اپنا وقت پڑھائی پر خرچ کرے۔ اسی طریقے سے بچوں کا کام ہے کہ وہ دینی باتیں سیکھیں، اور آپ بھی اپنے بچوں کو بچپن میں چھوٹا ہے 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا ہے تو آپ ان کے کانوں میں ان کے پاس بیٹھ کر کے کچھ نصیحت والی کہانیاں ان کو سنائیں۔ اسی طریقے سے کوئی چھوٹا مختصر سا قصہ ان کو سنائیں، ان کے سامنے نبیوں کی باتیں کریں، ان کے سامنے پیغمبروں کی باتیں کریں، ان کے سامنے ولیوں کی اور بزرگوں کی باتیں کریں کہ فلاں بزرگ آدمی، فلاں آدمی بزرگ ایسے بنے، فلاں اللہ والے ایسے بزرگ بنے۔ تو جب آپ یہ باتیں بچے کے سامنے کرو گے تو ان کا جو وقت ہے، ان کا جو دماغ ہے، ان کا جو مائنڈ ہے وہ دوسری طرف نہیں گھومے گا، دوسری طرف ان کا دماغ متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو دماغ ہے وہ الگ ہی کاموں میں رہے گا۔ جب بچہ فری ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ماں باپ بھی فری نہیں ہے بچے کے لیے، تو پھر بچوں کو موبائل ہاتھ میں تھما کر کے دے دیتے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ 4-5 باتیں بتلائی ہیں، اگر ان باتوں پر اگر ماں باپ عمل کر لیں اور بچوں کو موبائل دینا بند کر دیں اور ان کی موبائل کی عادت کو آہستہ آہستہ کس طریقے سے چھڑایا جا سکتا ہے، تو میں نے طریقہ آپ کو بتلا دیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اسی طریقے سے موبائل سے بچوں کی جان چھڑا سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ اس کا ایفیکٹ، اس کا نقصان چھوٹے بچے کے دماغ پر اور آنکھوں پر ضرور پڑتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کی جو دماغی نسیں، اسی طریقے سے بچوں کی جو آنکھوں کی رگیں، جو روشنی، جو بینائی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، نسیں بہت کمزور ہوتی ہے، اس لیے ان پر بہت زیادہ ایفیکٹ اور بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔